بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ پیش خدمت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر مبنی کتاب شمشیر بے نعام کا اگلا حصہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں ہی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کا نظم و نسق رواں کر دیا اور ہیرا کے امراء کو انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے بھائیوں، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیاد پر رواں کیا جائے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کریں کہ ان کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، ان عیسائیوں پر اور ان آتش پرستوں پر ثابت کر دوں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں ہی سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم سپہسالار کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی علاقے فتح کیے وہاں کا انتظام مفتوحہ امراء اور رؤساء کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگران یعنی بالائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ خطروں میں گر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملہ کر سکتے تھے۔ اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شبخون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی کئی اور وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ ہیرا کے نواحی علاقے میں ویر ناطف نام کی یا ویر ناطف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلوبہ بن نستونہ تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدال میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھیں۔ سلوبہ بن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی، نہ زرتشت رہے گا نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے وعظ میں کئی بار کہا تھا، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ ہیرا فتح ہونے تک لڑنے والے ہزارہا عیسائی مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھپے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلوبہ بن نستونہ کے ساتھ رابطہ کیا۔ سلوبہ نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکجا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شبخون مارنے کے لیے تیار کرے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شبخون اور چھاپہ مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باب ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل بورزانہ نے پادری سلوبہ بن نستونہ سے کہا، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے واعظ اس تباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھی آ رہی ہے؟ نہیں، پادری سلوبہ نے کہا،
میرے واعظ اور گرجے کے گھنٹے کی آوازیں اب اس تباہی کو نہیں روک سکتیں۔ پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون ماریں؟ شمیل بورزانہ نے کہا، مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بھوت نہیں، انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ شمیل پادری سلوبہ نے کہا، بے شک وہ انسان ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں۔ میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی۔ مقدس باب، شمیل نے کہا، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پادری سلوبہ نے کہا، یہ لوگ جنہیں کسریٰ اور شیر عرب کے بدو کہتا رہا ہے، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی، شمیل نے کہا۔ اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ پادری سلوبہ نے کہا، کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھانسنے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ کیا تم انکار کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، شمیل نے شرمسار ہو کر کہا، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے ہیں، وہ 4 6 کی ٹولیوں میں آتے ہیں۔ جھیل کے ارد گرد اونچی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہی چٹانوں کے پیچھے چلنے کے اشارے کرتی رہیں، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پھیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل، پادری سلوبہ نے کہا، کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے گشتی سنتریوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سالاروں کو اور خالد بن ولید کو قتل کر کے لڑکیوں اور خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرو گے۔ ہاں مقدس باپ، شمیل نے کہا، ہم نے ایسا سوچا تھا۔ پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے، شمیل نے جواب دیا۔ اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دیں اور انہیں اتنا نقصان پہنچائیں کہ وہ پسپائی پر مجبور ہو جائیں۔ کیا تم کسریٰ کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ پادری سلوبہ نے کہا، وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہاں ہیں؟ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ تو کیا مقدس باپ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ ہاں، پادری سلوبہ نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، پھر تم کہو گے کہ تم مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پادری سلوبہ نے کہا۔ جب سے ہیرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا کچھ خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹھوستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا جہاں دیدہ اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں 2 اتوار گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں صلیبیں لٹکتی دیکھی تھی، وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ دونوں مسلمان ہیں، اور وہ مدینہ کے نہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد کے جاسوس تھے۔ میں اپنے واعظ میں محتاط رہا۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری سلوبہ نے کہا، عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ کہانی سننے میں بہت پسند آ رہی ہوگی، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبہ بن نستونہ گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسریٰ کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔
وقت کا ساتھ دو۔ مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا، انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہیں وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے تھے اور ان کی کھیتیوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو۔ ایک سردار نے پادری سلوبہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبہ نے کہا، کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسریٰ کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکماً لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں، اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں، ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، ایک اور سردار بولا۔ اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہے، پادری سلوبہ نے کہا۔ اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں بانکیہ اور بسمہ کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر ویر ناطف کے پادری سلوبہ بن نستونہ نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ ارتشیر نے پادری سلوبہ کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو ارتشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبہ کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ تحریر کیا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلوبہ بن نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کیا کرے گا، اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کیا جایا کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکیہ اور بسمہ کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کریں گے۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سردار اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ خالد نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں امراء منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار۔ خالد نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن الازور، کاکا اور مسنہ بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح جون 633 عیسوی ربیع الآخر 12 ہجری میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے
اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تخت و تاج کے ہوسکاروں نے اپنی قوموں کو تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج زیرہ پوش تھی، اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری زیرہ پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اب کسریٰ شیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آ جاتا ہے، اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں شیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد کے جاسوس مدائن میں ہی نہیں، کسریٰ کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد کے لیے امید افزا تھی۔ مدائن کا تخت اب وہ تختہ بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر خالد کو بتایا، یہ تخت کسریٰ کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔ شہر کی متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ شہر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو دربان کو اور 2 پہرہ داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ شیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 2-3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبہ میں قتل کیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز وہ محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی شہرگ میں اتر گیا۔ کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسریٰ کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی، جاسوس نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ خالد نے کہا، آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد کو فوراً اندر بلا لیا۔ کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ خالد نے قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم، مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ قاصد نے کہا، امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں، کیا مائیں خالد جیسا ایک اور بیٹا جان سکیں گی؟ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ خالد پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کو بےتاب ہو گئے۔ امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا تھا؟ خالد نے کہا، امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے، ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ جب ایاز اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں۔ خالد کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح و نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی ہی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔
اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے۔ خالد نے کہا آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اور واپسی کا سفر اختیار کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں۔ اور خلیفۃ المسلمین سے یہ کہنا کہ ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ ارد شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں ہی قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد نے ایک کماندار کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے، اور کیا ان کے جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پیکار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے تحفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد نے کہا میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شاہ راہیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعہ دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول اللہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور کے وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر ان کا سردار بن گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگین کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کی دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، خالد نے پرجوش آواز میں کہا۔ پیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے میں آگے بڑھوں گا۔ مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔
مشہور مورخوں طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ خالد کی خودسری اور سرکشی مشہور تھی، وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس صورتحال میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درم برم ہو گیا تھا اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد کا جاسوسی کا نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر مسلمان وہ تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں سمجھ اور بول سکتے تھے اور ان کا بحروب دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ اب انہوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خبریں دینی شروع کر دیں کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھا عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے، اور یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخر ربیع الاول 12 ہجری کے وسط میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی، جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد نے کاکا بن عمرو اور اقرا بن حابس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد ہیرا میں سالار غیاظ بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا، اور نہ انہوں نے امیر المسلمین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تھے تو خالد نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور امراء وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد نے لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ و بالا کر ڈالا ہے اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا ہے، اور تم آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پس و پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جس سے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد نے مدائن کے حکام اور امراء کے نام لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے امراء کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد نے شاہ فارس کے نام خط ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا، اور امراء وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سابات کا حاکم یا امیر شیرزاد تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانش مند اور عالم تھا، اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی، اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ انبار کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شیرزاد کو بتایا۔ پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ شیرزاد دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دیوار پر کھڑے شیرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا: جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو
یکے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعہ بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول ہوگا، اگر ہراول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشتناک قصے سنے تھے اور انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو بھی دیکھا تھا، ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پس پائی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمیں اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دی۔ شہر میں یہ خوف و ہراس اور بھگدڑ زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھیں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر کہے بلند ہونے لگے، مسلمانوں، آتش پرست مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا۔ تبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ بھی ہوتا تو خندق کو پھیلانا ممکن نہیں تھا، یہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیوار پر یوں کھڑے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ خدا کی قسم، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، لیکن خالد کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی، لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہیں صرف یہ بات فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی نہیں تھی جتنی قلعوں کی ہوا کرتی تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچیں تو کمانیں دوہری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیر بہت دور جائیں۔ جلدی، خالد نے کہا، بہت جلدی، ہمیں شام تک اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں 1000 تیر انداز آ گئے۔ یہ چنے ہوئے تھے اور سب کے سب جوان اور بڑے مضبوط جسموں والے تھے۔ تم سب خندق تک اس طرح ٹہلتے ہوئے جاؤ گے کہ کمانیں تمہارے ہاتھوں میں لٹک رہی ہوں گی، خالد نے کہا۔ ایسا لگے جیسے تم ٹہلتے ٹہلتے خندق کے قریب چلے گئے ہو۔ جو ہی خندق کے قریب جاؤ، نہایت تیزی سے ترکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو اور دیوار پر کھڑے دشمن کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، پیشتر اس کے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک ایک اس کے بعد پھر ایک تیر چلاؤ۔ مورخ تبری کے مطابق خالد نے حکم دیا تھا، صرف آنکھیں۔ 1000 تیر انداز خالد کے حکم کے عین مطابق آہستہ آہستہ خندق تک گئے۔ دیوار پر دشمن کے سپاہی ہنس رہے تھے اور بے پرواہی سے کھڑے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ خندق کے قریب پہنچ کر ان 1000 تیر اندازوں نے اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، خندق میں دیکھا اور احمقوں کی سی حرکتیں کی۔ آتش پرستوں کے تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسلمان تیر انداز ان کی زد میں تھے۔ اچانک تیر اندازوں نے ترکشوں میں سے ایک تیر نکالا اور پلک جھپکتے تیر کمانوں میں ڈالے، کمانیں آگے کر کے دشمن کی آنکھوں کے نشانے لیے اور تیر چھوڑ دیے۔ 1000 تیروں میں سے بیشتر آتش پرستوں کے تیر اندازوں کی ایک آنکھ میں اتر گئے۔ معاً بعد مسلمان تیر اندازوں نے 1000 تیر چھوڑے، پھر 1000، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ زیادہ تر تیر دشمن کی آنکھوں میں لگے اور شہر میں یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی، ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ جب ان سینکڑوں سپاہیوں کو شہر پناہ سے اتارا گیا تو شہر کے تمام لوگوں نے دیکھا کہ ہر ایک کی ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا اور ان زخمیوں کو کربناک آہوزاری کرتے دیکھا۔ ایک انگریز مبصر سر والٹر نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے، مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر اتنی تیزی سے چلے اور تیر جن کی آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ پر گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا، ہر تیر نے ایک آدمی کو زخمی کیا۔ تبری کی تحریر کے مطابق انبار کے محاصرے کو ذات العیون یعنی آنکھوں کی تغلیب بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اس وار نے شہر کے لوگوں پر نہیں، فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شیرزاد
دانشمند اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سالار اعلیٰ کہاں ہے۔ خالد کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ ہمارے امیر شیرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شیرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی شرائط جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اگر صلح ہو جائے تو شیرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ شیرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے۔ خالد نے کہا، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شیرزاد کو خالد کا پیغام دیا۔ شیرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک سالار نے کہا، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شیرزاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا چاہتا ہے یا خالد کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھیں پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھان جاتا۔ خالد کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا۔ ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا، پاؤں پھسلتے تھے، لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب پل پر سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں، گردنیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیواروں سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین پر لگ رہے تھے، مگر خالد یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی اور اس گرج میں اللہ کی رحمت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شیرزاد کے لیے یہ صورتحال بڑی ہی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہوزاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلا کر کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، سالار اعلیٰ نے کہا، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، مجھے ایک کوشش کر لینے دیں۔ شیرزاد خاموش رہا۔
سالار اعلیٰ شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر آئے ہیں۔ اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستہ چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کا دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر حملہ بول دیا جو خندق عبور کر آئے تھے۔ خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستے کی ترتیب اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا۔ خالد اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گھمسان کا مارکا ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوتے دشمن کے اس دستے کے بچے کچھ سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا ایلچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بند ہو گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے! جب اسے خالد کے سامنے لے گئے تو خالد نے اس سے پوچھا، اب تو کیا خبر لایا ہے؟ کیا زرتشت نے تم لوگوں سے نظریں پھیر نہیں لیں؟ کیا اب بھی تم اللہ کو نہیں مانو گے؟ اے اہل مدینہ! میں کسی اور کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، ایلچی نے کہا۔ میں حاکم صاباد شیرزاد کا ایلچی ہوں۔ شیرزاد نے کہا کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تبری اور واقدی لکھتے ہیں کہ خالد یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ حاکم صاباد شیرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے۔ خالد نے کہا، اسے کہہ دو کہ وہ فارس کے فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن وہ ان گھوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے۔ اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جائے اس تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایلچی واپس چلا گیا۔ خالد نے شہر کے ارد گرد اپنا حکم پہنچا دیا کہ تیر اندازی روک لی جائے۔ کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے۔ تختے کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ تختہ آہستہ آہستہ اور اس کا اوپر والا سرا خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا۔ یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کی فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا تھا۔ اس کی سائز دھج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ اس کا سوار بلا شک و شبہ حاکم صاباد شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کچی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے، سوار بھی، ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھیں وہیں چھوڑ گئے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان کا مذاق نہ اڑایا، پھپتی نہ کسی، فتح کا نعرہ نہ لگایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ایک طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ یہ جولائی 633 عیسوی کا ایک دن تھا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے شہر کے امراء اور رؤساء دست بستہ کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ آ گئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں، بھاگو، چھپ جاؤ۔ خالد گھوڑے سے اترے۔ انبار کے امراء وغیرہ نے انہیں تحفے پیش کیے۔ شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ خالد نے امراء سے کہا، انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں، ہم جزیہ ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے، ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم صرف ان کے مال و اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ، اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دے دو۔ خالد نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ہیں ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیے جائے، اور دوسرا حکم یہ
کہ شہر میں گھوم پھر کر یہاں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گرد اتر رہے تھے، وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد اس مکان میں گئے جس میں شہزاد رہتا تھا، تو وہ محل تھا۔ دنیا کی کون سی آسائش اور زیبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی؟ خالد، جو زمین پر سونے کے عادی تھے، حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی، اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد کے پاس آنے لگے۔ خالد نے جزیہ کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا۔ اس دوران جاسوسوں نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔